العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے۔ اب یہاں سے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر قابل توجہ نقطہ تجری بامرہ الی الارض، اس کے حکم سے ہوا جاری ہوتی تھی۔ کس کے حکم سے؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ اب ہر چیز پر حکم تو اللہ رب العالمین کا ہے، ہواؤں پر، پانی پر، ہر چیز پر حکم تو اللہ کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ خود فرما رہا ہے کہ تجری بامرہ الی الارض، جو ہوا چلتی تھی اس کے حکم سے، یعنی سلیمان کے حکم سے، الی الارض، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، کہ جس کے گرد برکات ہیں یا جس کے اندر برکات ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر حکم کی نسبت کسی اور انسان کی طرف کی جائے، کسی بشر کی طرف کی جائے، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر خود ہوا کے حکم کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی عام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر اور تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی اور انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انس آپ کے دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا اللہ رب العالمین کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور ہمیں ترغیب بھی دیتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے یعنی سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ ہر چیز پر بادشاہت دی گئی۔ جنات پر آپ کی بادشاہت تھی، ہواؤں پر آپ کی بادشاہت تھی، پانی پر آپ کی بادشاہت تھی، ہر چیز پر آپ کی بادشاہت تھی۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، یعنی سلیمان مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا۔ یعنی یہ بادشاہت، یہ منصب، دنیا کے اندر جتنے بھی منصب تھے، حکومت تھی، یہ سب کے سب چلے جائیں گے جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ تو اس سے ہمیں اس چیز پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی منصب ہے، مال و متاع ہے، جتنی بھی دنیا کی دولت ہے، آسائش ہیں، سہولیات ہیں، یہ سب کی سب فانی ہیں، ان سب کی سب کو مٹنا ہے۔ باقی کیا رہنا ہے؟ عبادت، عمل، اعمال، ان کی بقا ہے، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو انسان
اس فانی دنیا کی کسی نعمت پر آخرت کو ترجیح نہ دے، آخرت کے معاملے میں ان پر کمپرومائز نہ کرے، بلکہ ہمیشہ بندہ مومن کی توجہ کا مرکز اعمال ہونا چاہیے، آخرت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ہر انسان کی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، گزر رہی ہے، اور اس کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ زوال آئے گا، اختتام پذیر ہو جائے گی، اور انسان کو جو کام آنے والی چیز ہوگی وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ اور اسی کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ میرے پاس جتنا بھی دنیاوی منصب ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن ایک مرتبہ تسبیح اگر کہہ دی تو اس تسبیح کو بقا ہے، وہ تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، اور کچھ جنات کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا جانے والا دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ سے آپ کے لیے جوہرات نکال کر لاتے، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرتے، عمارات تیار کرتے، محل بناتے، برتن بناتے، طرح طرح کی چیزیں اور صنعتیں بناتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی اور فساد نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں وَمِنَ الشَّيَاطِينَ کہا گیا، شیاطین کا لفظ مذکور ہے، اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوب، اور ایوب کو یاد کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت کا حسن، اولاد کی کثرت، مال کی وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب گئی اور مر گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں سب ہلاک ہو گئیں، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد جب سب کچھ تباہ ہو گیا، جب سب کچھ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، تمام جسم میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے سوائے آپ کی زوجہ کے۔ تو آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب جسم زخم سے چور چور تھا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی اور التجا کی۔ اور یہاں یہ ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوہڑ کی بیماری ہو گئی تھی، جذام کی بیماری ہو گئی تھی، اور اس پر غیر معتبر کتابوں میں کچھ واقعات بھی منقول کیے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، کیونکہ کوڑ اور جذام یہ مرض انبیاء علیہ السلام کو لاحق نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے کہ تمام انبیاء
کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری نہیں تھی۔ اور دوسری ایک بات اور، واعظین مبلغین اکثر کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، تو یہ جو واقعہ یا یہ جو بات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ بھی سراسر غلط ہے۔ مفسرین نے اور علماء نے اس کا رد فرمایا ہے کہ یہ غیر معتبر کتابوں کے اندر ایسے واقعات یا مواعظین ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لہذا خطباء اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہو۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، کہ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی اولاد بھی مر گئی اور ان کے مال مویشی کھیتی باڑی سب کچھ ہلاک ہو گیا، تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر بھیجے، تو اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے انہیں اور زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی، یعنی اس کے بعد جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش کے اندر گرفتار کرے گا، اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائش آئیں گی۔ تو آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ بس اوقات انسان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے آزمائش آتی ہیں، اور بسا اوقات انسان کے گناہوں کی تلافی کے لیے، تاکہ اس کو آزمائش میں گھیرا جائے، اور جب یہ آزمائش میں گھیر جائے گا تو اللہ اس آزمائش کی وجہ سے جو اس آزمائش پر وہ بندہ مومن صبر کرے گا تو اللہ اس صبر کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا، اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی، تاکہ وہ اس واقعے سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کر کے اجر و ثواب پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔
اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پر صبر کر کے اجر و ثواب کمانے کی بھی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا